اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ينفضوا، یہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ان درویشوں پر جو نبی کریم علیہ السلام کے پاس ہیں خرچ نہ کیا کرو، حتی ینفضوا، یہاں تک کہ وہ یہاں سے تتر بتر ہو جائیں، یہاں سے بھاگ جائیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں مہاجرین رہتے تھے جو مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے، اور ان میں سے کچھ افراد ایسے تھے جو صرف اور صرف اس انتظار میں ہوتے تھے کہ نبی کریم علیہ السلام پر جو وحی نازل ہوگی وہ ہم سنیں گے، اس کو یاد کریں گے، اور پھر جو نبی کریم علیہ السلام کے ارشادات ہوتے ان ارشادات کو وہ یاد کر لیتے تھے حضور سے سن کر، یعنی ان کے ذریعے قرآن مجید کی حفاظت بھی ہو رہی تھی اور حدیث کی حفاظت بھی ہو رہی تھی۔ قرآن مجید کی حفاظت صحابہ کے حافظے نے کی ہے، ان کے سینوں نے کی ہے سب سے پہلے، یہ لکھی ہوئی کتاب نہیں نازل ہوئی، تو ان کے لیے پھر جو صدقات و خیرات آتے تھے نبی کریم علیہ السلام وہ ان پر خرچ کرتے تھے۔ منافقین نے یہ کہا کہ جو حضور کے پاس یہ درویش ہوتے ہیں ان پر خرچ کرنا بند کر دو تاکہ یہ بھوک کی وجہ سے یہاں سے چلے جائیں، یہ منافقین نے کہا۔ معاملہ اس طرح ہوا تھا کہ بنو مستلق ایک قبیلہ جو مدینہ طیبہ سے کچھ دور ساحل کے قریب ایک چشمہ تھا، اس پر یہ آباد تھے یہ لوگ۔ ان کو بھی یہ ذوق پیدا ہوا ان کے دلوں میں کہ ہم مسلمانوں پر حملہ کریں اور ان کو نیست نابود کر دیں۔ کفار تھے یہ، انہوں نے تیاریاں شروع کر دی جنگ کے لیے۔ یہاں بھی تیاریاں ہوتی ہیں، اس کا پتہ تو چل ہی جاتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی CID جو تھی وہ بڑی بہت دنیا کی ایسی نہیں کہ کسی اور جگہ جیسے حضور کی تھی۔ اگر ظاہری طور پر کسی کو حالات معلوم نہ ہوتے تو وہی آ جاتی تھی۔ جب نبی کریم علیہ السلام کو ان لوگوں کا پتہ چلا کہ یہ مدینہ طیبہ پر حملہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور تیاریاں خوب کر رہے ہیں، نبی کریم علیہ السلام کی حکمت عملی ہمیشہ سے یہ رہی ہے کہ اگر کسی قوم کے بارے میں ایسا پتہ چل جاتا تو آپ ان کو یہاں پہنچنے کا موقع ہی نہیں دیتے تھے، خود اپنا لشکر لے کر وہاں پہنچ جاتے تھے۔ یہ آپ کی جو حکمت عملی تھی۔ تو اس قبیلے کے پاس بھی آپ خود اپنے صحابہ کو لے کر چلے گئے ان کی سرکوبی کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے صدقے مسلمانوں کو فتح نصرت عطا فرمائی اور یہ لوگ ذلیل و رسوا ہوئے۔ یہاں سے مال غنیمت بھی جمع ہوا۔ تو اس دوران حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خادم اور عبداللہ ابن ابی منافق کا ایک حلیف بندہ، یہ دونوں چشمے پر جاتے ہیں پانی لینے کے لیے۔ وہاں جب پہنچے تو وہاں ان کی آپس میں کھائے بکھائے ہو گئی، ناچاکی ہو گئی۔ تو
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام نے اس بدتمیز کو، جو عبداللہ ابن ابی کا ساتھی تھا، اس نے بدتمیزی کی، گالی گلوچ کی، آپ نے اس کو تماچا مار دیا۔ اس نے چونکہ وہ انصار سے تعلق رکھتا تھا، اس نے اپنے حواریوں کو، اپنے ساتھیوں کو بلایا، انصار کو آواز دی، تو یہ حضرت عمر فاروق کا جو خادم تھا اس نے مہاجرین کو آواز دے دی۔ تو یہ ایک پرانا دستور چلا آتا تھا کہ جن قبیلوں کو بلایا جاتا وہ آ جاتے اپنے بلانے والے کی مدد کے لیے، تو پھر ان کی جنگ شروع ہو جاتی۔ وہ سارے غم غصے میں آئے کہ اس نے ہمارے بندے کو کیوں مارا، انہوں نے کہا اس نے ہمارے بندے کو گالیاں کیوں دی۔ وہ لڑنے لگے۔ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ اس جگہ پہ بنفس نفیس آپ خود تشریف لے آئے۔ اس وقت آپ نے ارشاد فرمایا کہ افسوس ہے تم دونوں طبقوں پر کہ میرے ہوتے ہوئے بھی، اب میری تربیت اور اصلاح کے باوجود بھی تم دور جاہلیت کی تاریخ کو پھر دہرا رہے ہو۔ پہلے تمہارا یہ طریقہ تھا کہ تمہاری اس طرح جو بلاتے تھے مدد کے لیے، پھر ان کی جنگیں شروع ہوئی، پھر سال ہر سال یہ رہتی، تو اب پھر تم نے یہ چلنا شروع کر دیا۔ آپ نے اس طرح بڑی تنبیہ فرمائی سختی کے ساتھ، اور وہ ٹھنڈے ہو گئے، اور انہوں نے مطلب یہ ہے کہ وہ ارادہ لڑائی کا جو تھا وہ ترک کر دیا۔ اپنی اپنی جگہ پہ آ کے اپنے خیموں میں آ کے بیٹھ گئے۔ عبداللہ ابن ابی جو تھا، اس کے دل میں چونکہ کفر تھا، اس کو بڑی تکلیف تھی کہ میرے حلیف کو عمر فاروق کے جو کہ مہاجر ہیں اس نے تماچا مارا ہے، تو ہم نے اس کو نہیں چھوڑنا۔ اس نے یہ کہہ دیا کہ اس وقت اس نے کہا کہ یہ لوگ ہمارے چندے پر پڑے ہیں۔ وہ چونکہ صحابہ وہ یعنی نبی کریم علیہ السلام کے طالب علم تھے، یہ لوگ ہمارے چندے پر پلتے ہیں، آج اگر ہم چندہ بند کر دیں تو یہ نہ رہ سکیں، اور آئندہ ہم نے ایسا ہی کرنا ہے۔ اس نے یہ بھی بکواس کی کہ یہ مثال تو ایسی ہو گئی کہ جیسے کہ تم اپنے کتے کو موٹا کرو تاکہ تمہیں کاٹ کھائے، یعنی اس قسم کی بدتمیزی کے الفاظ بھی اس نے بولے۔ وہاں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا جو اندر سے مسلمان ہے، اس کا ساتھی تھا، اس کے قبیلے کا تھا، لیکن اندر سے وہ مسلمان تھا۔ وہ غصے میں آ گیا، اس نے کہا کہ یہ الفاظ جو تو نے بولے ہیں مسلمانوں کے لیے، یہ بہت بڑی گستاخی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہجرت کر کے آئے ہیں، وہ بھی ان کے ساتھ ہیں۔ تو پھر اس نے یہ الفاظ بھی بولے کہ اب ہم واپس جا لیں مدینے میں تو جو عزت والے ہیں یہاں کے رہائشی، وہ عزت والے ہیں، وہ ان ذلیلوں کو یہاں سے نکال دیں گے۔ اس بات کو وہ برداشت نہ کر سکا، اس نے کہا کہ تو ذلیل ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے عزتیں عطا فرمائی ہیں، جو ان کے فداکار ہیں ان کو بھی اللہ نے عزت عطا فرمائی، ذلیل تو ہے۔ یہ سن کے وہ بڑا سیاسی قسم کا آدمی تھا، اس نے کہا اوہ بچے، میں تو ویسے ہی مذاق کر رہا تھا، میں نے سچ مچ تھوڑا کا ویسے ہی مذاق کر رہا تھا۔ لیکن انہوں نے آ کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ سارا واقعہ سنا دیا۔ اس صحابی نے کہ یا رسول اللہ، اس نے یہ کہا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بندے کو بلایا، عبداللہ ابن ابی کو، تو یہ قسمیں اٹھانے لگا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، میں نے تو ایسا نہیں کیا۔ اب یہ جو صحابی ہیں نا جنہوں نے اس کی مطلب شکایت لگائی تھی، وہ فرماتے ہیں کہ مجھ پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا کہ اس نے قسمیں اٹھا کر یہ حضور کی بارگاہ میں کہہ دیا ہے کہ یہ جھوٹا ہے۔ تو حضور نے پھر خاموشی اختیار فرما لیے، ہو سکتا ہے حضور نے یہ سمجھ لیا ہو کہ میں جھوٹا ہوں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ پالیسی ہوتی تھی کہ جب منافق قسمیں اٹھا کے اپنی صفائی پیش کرتے تھے تو آپ کارروائی کو روک دیتے تھے، ان کے خلاف کارروائی نہیں فرماتے تھے۔ یہ آپ کی حکمت عملی تھی، اور یہ وجہ ایک وجہ تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی پاس تھے، انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ جھوٹا ہے،
اور یہ سچا ہے، یعنی یہ نوجوان جو ہے جو اس کی شکایت کر رہا ہے وہ سچا ہے، یہ جھوٹا ہے منافق آدمی، اجازت فرماؤ میں اس کا کام تمام کر دوں۔ اس نے کیا تماشا بنا رکھا ہے، روز کوئی نہ کوئی ایسی۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے حضرت عمر فاروق کو یہ سمجھایا علیحدگی میں، اس سے علیحدگی میں فرمایا کہ لوگوں کو نہیں پتا کہ یہ منافق ہے، جو دوسرے لوگ ہیں دور دراز کے وہ کہیں گے کہ محمد پہلے لوگوں کو استعمال کرتا ہے، اپنے ساتھ جنگ پر لاتا ہے، پھر اپنی لوگوں کو مار دیتا ہے، اس لیے ہم نے یہ مشہور نہیں کرنی یہ بات۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ مجھے بہت صدمہ ہوا کہ شاید مجھے اس نے جھوٹا ثابت کر دیا۔ تو انہی حالات میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیتیں فرما دی، نازل فرما دی، جس سے یہ ثابت ہو گیا کہ یہ بندہ شکایت کرنے والا سچا ہے اور عبداللہ ابن ابی جھوٹا ہے، کیونکہ اس نے یہ الفاظ کہتے کہ لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم علیہ السلام کے جو ساتھ لوگ ہیں ان پر خرچ نہ کیا کرو، اور آئندہ ہم نہیں کریں گے یہاں تک کہ یہ یہاں سے بھاگ جائیں۔ اللہ فرماتا ہے وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس ظالم کو یہ نہیں پتا کہ یہ خزانے جو آسمانوں کے اور زمین کے ہیں یہ تو اللہ کے ہیں، یہ تمہیں بھی جو مل رہا ہے وہ تمہیں اللہ دے رہا ہے، تو ان کو بھی اللہ ہی دے رہا ہے۔ اگر کسی کے ہاتھ سے اللہ تبارک و تعالیٰ دلاتا ہے، کوئی غریب طبقہ ہے، ایک مالدار ہے، اس کے دل میں اللہ پاک ڈال دیتا ہے کہ تو ان پر خرچ کر، تو وہ سب سے بڑا کرم تو اس بندے پر ہے جس کو اللہ پاک نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ وہ خرچ کر رہا ہے۔ خرچ کرنے والے کو اجر ملے گا نا جی، تو یہ تو اللہ کا کرم ہے۔ اصل خزانے تو اللہ نے فرمایا کہ وہ تو اللہ کے لیے ہیں۔ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، لیکن جو منافق ہیں وہ اس بات کو نہیں جانتے۔ اس کے بعد اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یقولون لئن رجعنا الى المدینۃ لیخرجن الاعز منها الاذل، اس نے یہ بھی کہا ہے کہ جب ہم لوٹ کر مدینہ طیبہ جائیں گے تو جو عزت والا ہے وہ ذلیل کو یہاں سے نکال دے گا، یعنی اس نے اپنے آپ کو عزت والا کہا اور نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کو اس نے نعوذ باللہ ذلیل کہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، عزتوں کا مالک تو اللہ ہے، وَلِرَسُولِهِ، اور اللہ کا رسول عزت والا ہے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والے عزت والے۔ عزت حقیقی اللہ پاک کی ہے، عزت اللہ کے رسول کی ہے، عزت ایمان والوں کی ہے۔ ضروری نہیں کہ مال ہو تو عزت ہوتی ہے، یہ اہل دنیا کا تصور ہے کہ جو مالدار ہوتا ہے وہی عزت والا ہوتا ہے، نہیں، جو صاحب ایمان ہوتا ہے اصل دولت مند وہی ہوتا ہے، اصل دولت مند وہی ہوتا ہے۔ اللہ والے اس بات کو جانتے ہیں۔ میاں شیر محمد صاحب کی سوانح حیات میں بھی یہ بات آتی ہے، آپ کا ہمسایہ سکھ تھا جو میاں شیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، تو اس نے ساتھ مکان بنایا تو میاں شیر محمد صاحب کی دیوار پر اس نے اپنا شتیر، اس نے شتیروں کا دور تھا، شتیر رکھا، مریدین نے کہا کہ نہیں یہ سکھ ہے، اس کو ہماری دیوار استعمال نہیں کرنی چاہیے، تو آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، اگر استعمال کر لے تو خیر ہے۔ تو کسی بندے نے مریدوں میں سے کسی نے کہا کہ حضور وہ کوئی غریب تھوڑا چنگا والا کھاندہ پیندا ہے، اپنی دیوار بنائے۔ آپ نے فرمایا جدے پلے ایمان ہی نہیں وہ بیچارہ امیر ہے، سب سے بڑا غریب، اللہ نے بھی یہ فرمایا حشر میں سب سے بڑا غریب وہ ہوگا جس کے پاس نیکیاں نہیں ہوں۔ تو یہ غریب اور ذلیل لوگ جتنے مرضی مالدار ہوں، جو اللہ کے نافرمان ہیں، اللہ کے دین کے دشمن ہیں، ذلیل وہ ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، عزت اللہ کی ہے، اللہ کے رسول کی ہے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کی عزت ہے، وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن منافق اس بات کو نہیں جانتے، منافق جاہل ہے، اس بات سے ناواقف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔